آسانیاں بانٹو۔ ایک دفعہ ایک قیمتی لباس خدمت اطہر میں آیا، آپ نے پہنا، نماز پڑھی، اور پڑھانے کے بعد آپ نے وہ واپس کر دیا۔ فرمایا کہ یہ مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اور یہ کہا گیا حضور کو نرم بستر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے سنا بارہا یہ کہ بلکہ صحابی کو بھی کہا تھا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح ہو جا جس طرح ایک اجنبی ہے، ایک مسافر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے بارے بھی یہ فرمایا کہ میں بھی اسی طرح ہی ہوں جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، اور جو سفر کر رہا ہے تو اس سفر میں کتنا وہ لمبا چوڑا ساز و سامان رکھتا ہے، اور اسی طرح یہ ہمارا سفر پورا ہو جانا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اسے سنبھال کے گن کے نہ رکھو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرنے کے چکر میں گن کے رکھتا ہے، اثاثے اتنے ہو گئے، اثاثے اتنے ہو گئے، اثاثے اتنے ہو گئے، اور بخیلی کرتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کو روکتا ہے، اپنے ملاقات پہ پابندیاں بٹھاتا ہے، ڈیمانڈیں کرتا ہے، ریٹ طے کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دین اسلام کے اندر ایک جرم کی لسٹ کے اندر شمار کی گئیں۔ سادگی اپنائیں، مسجد کے اندر نکاح کریں، اور یہ صحابہ کرام کا عمل بھی تھا، بلکہ فتویٰ بھی تھا کہ نکاح مسجد میں رکھا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہاں جو نمازی ہوں ان کو آپ کھجور پانی جو بھی اللہ طاقت دے، استطاعت دے، آپ ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نکاح کے بعد یہی آپ کا ولیمہ ہے، یہی آپ کی بید ہے، یہی آپ کی برات ہے۔ جتنا آپ نے لوگوں کو کھلا کے ان سے جو بعد میں پیسے وصول کرنے ہیں، تو بیٹی کی شادی پہ ایک بار تجارت نہ کرو، لگا کے جو لینے ہیں ڈائریکٹ بیٹے کے ہاتھ پہ رکھ دو، ڈائریکٹ بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ بیٹو یہ پیسے لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے 10 لاکھ جو شادی حال والے کو دینا ہے، 40 لاکھ میں نے کھانے کا دینا ہے، تو یہ 50 لاکھ میں نے ہوا میں اڑا کے لوگوں نے ڈکار مار کے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے کیا بات ہے، ایسے ہے نا؟ تو کیا بات سے کسی کا کچھ بنا ہے کبھی؟ تو باتیں یاد رکھیں میرے نوجوان۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جتنی توجہ سے، جتنی محبت سے آپ نے یہ باتیں سماعت فرمائیں۔ مزید انشاءاللہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پہ جب ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔